انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف ولکل حرف منہا ظاہر و باطن وان علی بن ابی طالب عندہ من الظاہر والباطن۔ فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ نے 7 حروف اور قراءات پہ نازل فرمایا، ہر حرف کا ایک ظاہر ہے، قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ کسی کو ظاہر ملا، کسی کو باطن ملا، مگر سیدنا علی ابن ابی طالب، مولا علی اور مرتضیٰ، جن کو حضور نے باب علم، مدینہ علم بنایا، ان کی جھولی میں حضور نے سارا ظاہر بھی ڈال دیا اور سارا باطن بھی ڈال دیا، اور ان سے باب ولایت کو فتح کیا، کھولا، اور تمام طرق و سلاسل وہاں سے جاری کیے۔ تو یہ جو علم لدنی ہے اور علم باطن جس کے حامل اور وارث اولیاء ہوتے ہیں، وہ علم ظاہر جو علم الوحی تھا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کا نیا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ختم نبوت کے بعد باب نبوت اور رسالت بند ہو گیا۔ آقا کے بعد اب کوئی وحی نہ آئی نہ آ سکتی ہے۔ اب قیامت تک علم الوحی وہی ہوگا جو تاجدار کائنات نے امت کو دیا، مگر اب اس علم الوحی کا فیض اللہ رب العزت نے امت کو علم لدنی کی شکل میں منتقل کر دیا۔ اب علم ظاہر کا وہ فیض، چونکہ علم الوحی کا بھی ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے، علماء، مفسرین، مجتہدین، محققین، اساتذہ، متکلمین، قراء، یہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ کے علم ظاہر کے حامل رہے، جس کو قرآن نے کہا یتلو علیکم آیاتہ، کچھ تلاوت آیات کے وارث بنے، کچھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم کتاب کے وارث بنے، کچھ تعلیم حکمت کے وارث بنے، کچھ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، امور و اسرار کے وارث بنے۔ مگر یہ ساری وراثت میں ایک وراثت تلاوت آیات کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ اپنی نگاہ سے رسول تمہارے میلے کچیلے قلب و باطن کو نگاہ سے تزکیہ فرما دیتا ہے، تمہارے من کے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ جو کسی ریاضت سے اندھیرا نہیں جاتا، وہ نگاہ مصطفیٰ سے تمہارے باطن کی تاریکی نور میں بدل جاتی ہے۔ جو اس مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بلا ریاضت صاحب نور ہو جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی نگاہ کا فیض پاتا ہے وہ بغیر مجاہدہ کے ظاہر و باطن منور ہو جاتا ہے۔ ارے جس کی لاٹھی مصطفیٰ کی مجلس میں پڑی رہے، رات کے اندھیرے میں چل جائے تو لاٹھی چمکنے لگتی ہے۔ اس علم ظاہر کے ساتھ جو اس میں پوشیدہ علم باطن ہے، اس کے حامل و وارث تلاوت قرآن کے وارث قراء بنے، حفاظ بنے، تعلیم کتاب کے وارث علماء بنے، حکماء بنے، مفسرین بنے، مجتہدین بنے، ائمہ بنے، عالم بنے، تعلیم حکمت کے وارث حکماء بنے، فقہاء بنے، زعماء بنے، مگر تزکیہ کتاب اور علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس علم باطن کے وارث و حامل حضور داتا گنج بخش کا طبقہ بنا۔